ایک احساس کمتری کا شکار جو آج کا مسلمان ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ساری سوچ، یہ سارے خیالات اور یہ سارے مسائل آخر کس وجہ سے پیش آئے ہیں، میں تھوڑی سی اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ آپ کی زندگی میں دین کے سلسلے میں حرارت، اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کرنے کا جذبہ اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ کیوں نہیں ہے. وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہماری زندگی آج نیکی کی طرف نہیں بڑھ رہی، اچھائیوں کی طرف نہیں بڑھ رہی، تعلیم کی طرف نہیں بڑھ رہی، خلق خدا کی خدمت کی طرف نہیں بڑھ رہی. اس چیز کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اس کا کریکشن ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. حضور مفکر اسلام نے ابھی آپ کے سامنے خطاب میں امت مسلمہ کے زوال کے حوالے سے فرمایا اور آپ نے وضاحت فرمائی کہ اسباب زوال کیا ہیں. ڈاکٹر اقبال نے زوال کی وجہ جو بیان فرمائی ہے اس وجہ کو ان کے شعر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. پہلے انسان کی سوچ بدلتی ہے، پہلے انسان کی فکر بدلتی ہے، پہلے انسان کا نظریہ بدلتا ہے اور اس کے بعد وہ انسان خود بدلتا چلا جاتا ہے. شیطان نے سب سے پہلے جس چیز پر حملہ کیا تھا اور جس چیز کی طرف اس نے توجہ دلائی تھی اور جس چیز کو اس نے ٹارگٹ کیا تھا وہ فکر ہی تھی، سوچ ہی تھی. اور اس نے چاہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سوچ تبدیل کر دی جائے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ سوچ بدلے گی تو عمل کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی. چنانچہ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے فوسوس لہم الشیطان، قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے ان کے اندر وسوسہ پیدا کیا. آپ اندازہ لگائیں آج بھی شیطان یہی کوشش کر رہا ہے کہ فکر تبدیل کر دی جائے، سوچ بدل دی جائے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر پر اس نے حملہ کیا اور اس نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ ذبح کرنے لے کر کے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل کی فکر ہی پر اس نے حملہ کیا اور کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ پتا چلا شیطان سب سے پہلے سوچ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، فکر بدلنے کی کوشش کرتا ہے. آج آپ اگر دیکھیں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کی سوچ بدلی جا رہی ہے. بیک وقت انسان اس راستے کا مسافر بن جاتا ہے جو کچھ ٹی وی اور ویڈیو اور سیریل کے اندر دیکھ لیتا ہے، سوشل میڈیا کے اندر دیکھ لیتا ہے. عادتیں بدل جاتی ہیں. پہلے پھٹے ہوئے کپڑے پہننے میں آر انسان محسوس کرتا تھا، اب وہ فیشن کے اندر شامل ہو گئے. زندگی پوری چینج ہو رہی ہے، فکر بدل رہی ہے. اب اچھی فکر نہیں، اچھی سوچ نہیں، اچھے خیالات نہیں، اچھے نظریات نہیں. اور سب سے پہلی چیز جسے آج آپ کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ مغرب نے آج جو سب سے بڑی فکر پوری دنیا کے اندر پھیلائی ہے وہ عریانیت کی تو ہے ہی، ساتھ میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس نے سیلفش، خود غرض انسان کو بنا دیا اور انسان اتنا خود غرض بن گیا کہ نہ اب بھائی کا رہ گیا، نہ باپ کا رہ گیا، نہ ماں کا رہ گیا، نہ بیوی کا رہ گیا، نہ بچوں کا رہ گیا. کیا یہ اپنی جگہ پر سچ نہیں ہے کہ آج کے بہت سارے باپ
اپنی بیوی کو اور بچوں کو چھوڑ کر عیش موج کے اندر دوسری جگہ زندگی گزار کر ان کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپنی زندگی ہماری مرضی، ہم جو چاہیں جس طریقے سے کریں۔ اللہ اکبر! یہ خود غرضی کی سوچ، یہ خود غرضی کی فکر کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ خود غرضی کی فکر میڈیا سے پیدا ہوئی، مغربی میڈیا سے پیدا ہوئی، جس کی بنیاد پر اس فکر کے ذریعے انسان خود غرض بنتا چلا گیا۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جب انسان خود غرض بن جاتا ہے، جب انسان سیلفش بن جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان جب دوسرے کا بھلا چاہتا ہے تو وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ انسان جب دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ انسان جب دوسروں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہے وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ انسان جب لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ لیکن مغربی دنیا کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر ڈپریشن کا شکار کہیں آپ کو کوئی دکھائی دے گا تو یہ مغربی ملکوں میں لوگ آپ کو دکھائی دیں گے۔ ایک باپ سے ملاقات کرنے کے لیے بیٹے کو 10-10 سال لگ جاتے ہیں، 5-5 سال تک ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے باپ بیٹے سے نہیں مل پاتا، بیٹا باپ سے نہیں مل پاتا۔ پڑوس میں رہنے والا انسان نہ جانے کتنے زمانے سے رہتا ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں مست ہے، دوسرا اپنی زندگی میں مست ہے۔ اللہ اکبر! چنانچہ یہ پوزیشن ہو چکی کہ آج مغربی دنیا اسٹریس اور ٹینشن اور ڈپریشن کے اندر ڈوبتی چلی جا رہی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو سوچ عطا فرمائی وہ سوچ بڑی عظیم سوچ ہے۔ حسن اتفاق کہ اس سوچ کی طرف کچھ مسلمان راغب بھی ہیں اور اب اس سوچ کی طرف مغربی دنیا بھی جانا چاہتی ہے، لیکن اس کا کلچر کچھ الگ ٹائپ کا ہے، اس کی پالیسی کچھ الگ ٹائپ کی ہے، جس کے حوالے سے کچھ چھوٹا سا اشارہ میں نے کل اپنی گفتگو میں خواتین کے اجتماع میں دیا تھا۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فکر پہلے بدلتی ہے۔ آپ اپنی فکر کا جائزہ لیجئے، اپنی سوچ کا جائزہ لیجئے، اپنی عقل کا استعمال کیجئے اور غور کیجئے کہیں آپ کی فکر بدل تو نہیں گئی، کہیں آپ کی سوچ بدل تو نہیں گئی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہماری سوچ نہیں بدلی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ بات اپنی جگہ مسلم نہیں ہے کہ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے مولانا اسلام پر عمل کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے؟ یہ کیا آپ کی سوچ نہیں بدلی؟ کیا اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس کے ماننے والے اس کو فالو نہیں کر سکتے؟ اللہ عز و جل نے کوئی حکم ایسا نہیں عطا فرمایا جس پر عمل کرنا دشوار ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تکلیف نہیں چاہتا۔ پروردگار جل جلالہ نے راحتوں کے سامان عطا فرمائے، راحتوں کے دستور عطا فرمائے۔ ایک نمازی کو تو لے لیجئے، کتنا آسان فارمولا اللہ نے اپنی عبادت کا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر! صبح کے وقت اٹھیں، اللہ کا ذکر کر کے روح کو غذا عطا فرمائیں، فجر کی نماز ادا فرمائیں۔ آپ نماز جب فجر کی ادا کر لیں گے مشکل سے 20 منٹ آپ کو لگے گا، فجر کی نماز کے لیے اللہ آپ سے 20 منٹ چاہتا ہے۔ پھر آپ دن بھر آپ صبح سے لے کے دوپہر تک اپنے کاروبار میں لگیں، اپنی مصروفیات میں لگیں، اصول علم میں لگیں، علم پھیلانے میں لگے رہیں۔ پھر ظہر میں آپ 15 منٹ دے دیں، پھر اس کے بعد شام کو 10-15 منٹ دے دیں، پھر مغرب میں آپ بس 10-15 منٹ دے دیں، عشاء میں آدھا گھنٹہ دے دیں۔ آپ ذرا سوچئے اتنی آسانی اللہ عز و جل نے عطا فرمائی کہ پورے دن میں رزق دینے کے باوجود، زندگی دینے کے باوجود، نعمتیں دینے کے باوجود وہ ہم سے مطالبہ صرف 1.5 گھنٹے کا کم و بیش کر رہا ہے کہ تم 1.5 گھنٹہ نکال کر میری بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا دو اور سن لو، اگر تم جبین نیاز جھکاؤ گے میں تمہیں روزی بھی عطا کروں گا، تمہاری پریشانیاں بھی دور کروں گا، تمہیں راحت کی دولت سے مالا مال بھی کروں گا۔ اللہ ہمارا کتنا بھلا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کتنی راحتیں عطا فرماتا ہے، لیکن آج کا مسلمان یہ اپنے ذہن کے اندر فکری یلغار کی بنیاد پر یہ بات بٹھا چکا ہے کہ موجودہ دور کے اندر اگر اسلام پر عمل کریں گے تو ڈیفیکلٹ ہے اسلام پر عمل کرنا۔ نہیں میرے بھائی، دین بہت آسان ہے، اسلام بہت آسان مذہب ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تو یہ فکری حملہ ہوا، دوسرا فکری حملہ یہ ہوا ہے
کہ مسلمان اسلام پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، اور مائنڈ سیٹ ہوتا جا رہا ہے گناہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، بد کرداری کے اندر گرفتار ہونے میں اسے شرم نہیں آتی، لیکن جب بات کہی جائے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی، قرآن و احادیث پر عمل کرنے کی، تو شرم آتا ہے۔ میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کروں، شاید کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر کسی ملینر کی محفل میں آپ چلے گئے اور آپ کو پیاس لگی ہے، سب بڑے بڑے سرمایہ دار وہاں پر موجود ہیں، حکمراں طبقے کے لوگ بھی موجود ہیں، اس میں آپ کو پانی پینا ہے، فوراً آپ کا ضمیر اندر سے کہے گا اگر بیٹھ کر نبی کی سنت کے مطابق پانی پیوں گا تو لوگ مجھے بیکورڈ سمجھیں گے، اور اس موقع پر اس سوچ کی بنیاد پر انسان نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اس طریقے کو فالو کرتا ہے جو طریقہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ جذبہ نہیں پیدا ہو گیا، یہ سوچ نہیں بن گئی۔ بہت سارے لوگ تو اپنے نام کے اندر اتنا شارٹ فارم کے اندر نام رکھتے ہیں کہ کہیں سے یہ پتہ بھی نہ چل سکے کہ یہ مسلمان ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو مسلمان کہلانے میں اپنے آپ کے لیے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ یہ فکر بدلی کیسے؟ سب سے پہلے آپ کی سوچ پر حملہ شیطان نے کیا۔ آپ کا رابطہ قرآن سے ٹوٹا، آپ کا رابطہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ٹوٹا، آپ کا رابطہ نیک لوگوں سے ٹوٹا، آپ کا رابطہ اچھوں کی صحبت سے ٹوٹا، نتیجتاً سوچ بدل گئی۔ ارے وہ قوم کیا ترقی کرے گی جو قوم اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرتی ہو۔ آج اگر میں یہ کہوں کہ پانی بیٹھ کر پینے کے یہ فوائد ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو جلدی سے کسی کے حلق کے نیچے بات اترے یا نہ اترے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ فلاں ریسرچ اسکالر نے یہ کہا کہ پانی بیٹھ کر پینے سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، تو آدمی کان آنکھ سب کھلے رکھ کر کہے گا کہ اب تو میں پانی بیٹھ کر کے ہی پیوں گا۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ تمہیں سائنس اور ریسرچ اسکالر کے اوپر تو بھروسہ ہے، مدینے کے تاجدار پر تمہیں بھروسہ نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسانوں کے سب سے زیادہ مہربان انسانوں میں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا انسانوں کا بھلا چاہتے ہیں کوئی دوسرا اتنا بھلا چاہنے والا انسانوں میں ہے نہیں۔ ہمارا ایمان اور ہماری زندگی تو یہ ہونی چاہیے، حضور نے کہہ دیا، بس حضور کے فرمان پر لبیک کہتے ہیں، حضور ہمارے فائدے کے علاوہ کچھ دوسرا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم فکر کی سازش کے شکار ہو گئے، اور جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے دنیاوی ایجوکیشن بڑھتا جاتا ہے، اسلام سے رشتہ اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے بڑوں کے ساتھ، معاشرے کے بڑے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست شروع ہوتی ہے، انسان اتنا ہی اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں سے سوچ بنتی ہے وہاں ساری سوچ کی جگہوں پر غیروں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں نے ذہن سازی کے لیے ہر ایسے عہدے پر اور ہر ایسے مقام پر انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے کہ جہاں کوئی پڑھا لکھا پہنچے فوراً اس کی سوچ کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اگر میں ایک چپتی ہوئی بات کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جہاں دولت آئی
جہاں دنیاوی ایجوکیشن آیا کہ سوچ بن گئی مسجد میں تو غریب جائے گا، ہم کیسے جائیں؟ سوچ بن گئی اجتماع میں نیچے بیٹھنے کے لیے غریبوں کے ساتھ ہم کیسے جائیں؟ اگر ہمارا پروگرام کرنا ہے تو بینکویٹ ہال کے اندر پروگرام کرو، ہم وہاں جائیں گے۔ آپ ذرا سوچیں، کبھی مسجد کے دروازے پر کھڑے رہ کر کے دیکھیں کہ جن کو اللہ نے ہر اعتبار سے نوازا ہے وہ مسجد میں کب تشریف لاتے ہیں؟ تو آپ محسوس کریں گے وہ صرف جمعہ کے خطبے کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں سوچ کہاں سے لینی چاہیے اور ہماری سوچ اچھی کہاں سے بنے گی؟ تو میں آپ کو بتاؤں، قرآن سے سوچ لو، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک سے سوچ لو، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری سوچ بھی اچھی بن سکے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کے ذریعے انسان کو کتنی اچھی سوچ عطا فرمائی۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب میرا مولا سوچ بنا رہا ہے، ذہن سازی فرما رہا ہے کہ دنیا میں تم انسانوں کے ساتھ رہتے ہو تو تمہارا بیہیویئر انسانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور تم اگر یہ کرو گے تو تمہارے لیے کتنا فائدہ ہوگا۔ تمہیں خود غرضی سے نکال کر، سیلفش ہونے سے نکال کر تمہیں ایسے راستے کی طرف لے جا رہا ہے جس راستے کی طرف جانے کے بعد تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ پہلی بات بتائی اپنی عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ پرورش کے اندر ماں باپ نے اپنا خون لگا دیا، ماں باپ نے اپنی زندگی کی جوانی لگا دی، اور تمہیں کچھ بنانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے سب سے پہلے اگر تمہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے انسانوں کے اندر تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کا صلہ اللہ کتنا عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ آج پیران عظام کے پاس وظائف لینے کے لیے اور تعویذات لینے کے لیے لوگ پہنچتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ عطا فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ مال میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ عطا فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی عمر میں اور اس کے مال میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج کا بچہ غیروں کے باپ سے پیار سے بات کرتا ہے، غیروں کی ماں سے پیار سے بات کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش نہیں آتا۔ آپ ذرا سوچو، آپ کے اوپر حج فرض ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ پہنچے، لیکن گارنٹی کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا کیا ہوا حج مبرور ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نظر بھی اپنے ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھا، اس ایک نظر پر اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی گئی،
وہ لوگ جو ماں باپ کے سائے سے محروم ہیں انہیں محسوس ہوتا ہوگا کہ ماں باپ کتنی عظیم دولت ہے. تو پہلی چیز بتائی گئی ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو. آپ اندازہ لگائیں ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ سلوک. اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اگر ان کے ساتھ بھلائی کرو گے تو ڈبل اجر اللہ آپ کو عطا کرے گا، ایک بھلائی کرنے کا اور ایک رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا. اور یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رشتے کاٹتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. یہ حضور کا ارشاد گرامی ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد فرمایا والیتاما اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والجار ذی القربى اور قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والجار الجنوب والصاحب بالجنب. اب یہاں میں توجہ چاہوں گا، آپ اندازہ لگائیں، اسٹیپ دیکھیں، درجہ بندی دیکھیں. ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین، پریشان حال، اور اس کے بعد پڑوسی کے بارے میں فرمایا کہ جو قریبی پڑوسی ہیں اس کے ساتھ. اور اس کے بعد رسول قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قریب کے پڑوسی سے بھی اچھا سلوک کرو. اور والجار ذی الجنب اور دور کے ہمسایوں سے بھی اچھا سلوک کرو. اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد اگر کوئی پڑوسی تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اجنبی ہے، غیر مسلم بھی ہے، قرآن کہتا ہے اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. یہ قرآن کی تعلیم ہے. آپ اندازہ لگائیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی مسلمان ہے، اگر تم اس کی خدمت کرتے ہو، اس کا حق ادا کرتے ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، اللہ عز و جل مسلمان ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا. دوسرا وہ شخص جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اگر تم اس کے ساتھ سلوک کرتے ہو، اچھا سلوک کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں 3 گنا اجر عطا فرمائے گا. اور اگر ایک شخص تمہارا پڑوسی ہے، مسلمان نہیں، رشتہ دار نہیں، غیر مسلم ہے، اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں 1 گنا اجر عطا فرمائے گا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان یونٹی کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارے. آج پڑوسیوں کا حق ختم ہو گیا، آج رشتہ داروں کی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، آج ماں باپ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، خاندان میں سیلفش ہونا تو بہت دور کی بات ہو گئی، اب تو باپ بیٹے بھی سیلفش ہو گئے. باپ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اتنا خود غرض کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور بیٹے کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ اپنے باپ کے سلسلے میں بھی اتنا خود غرض ہو گیا. اور میں یہاں پر بتا دوں کہ قیامت سے پہلے ایک قیامت آ کر کے گئی جس میں خود غرضی کو انسان کے سامنے ظاہر کر دیا گیا. کیا کورونا میں آپ نے نہیں دیکھا کہ باپ اگر کورونا میں گرفتار ہے تو بیٹا دیکھنے جانے کو تیار نہیں کہ کہیں مجھے یہ کورونا چھپک نہ جائے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنی سوچ اچھی بناؤ.
خود غرضی سے نکلو، لوگوں کا بھلا چاہو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور انسانوں ہی کا بھلا نہیں جانوروں کا بھی بھلا چاہو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیم عطا فرمائی، اس تعلیم پر ایک بزرگ کا عمل آپ کو بتاؤں۔ پہلے کے زمانے میں آج کی طرح قلم نہیں تھے، انک پین یا بول پین نہیں تھی۔ اس زمانے میں لکڑے کے قلم سے سیاہی کے اندر ڈبو کر لکھا جاتا تھا۔ ایک بزرگ اپنے لکڑی کے قلم کو سیاہی میں ڈبوتے ہیں اور ڈبو کر کے نکالتے ہیں۔ سیاہی نوک قلم پر تھی کہ ایک مکھی آ کر کے نوک قلم پر بیٹھ جاتی ہے اور مکھی اینک چوسنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس بزرگ کا وصال ہوا اور کسی نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے کس وجہ سے آپ کو جنت عطا فرمائی، ہمیں بھی وہ عمل بتا دیا جائے۔ کیا تہجد کی بنیاد پر، کیا نوافل کی کثرت کی بنیاد پر، کیا کثرت تلاوت قرآن کی بنیاد پر ہمیں بھی بتا دیا جائے تاکہ ہم وہ عمل کریں؟ ارشاد فرماتے ہیں بس ایک عمل جس کی وجہ سے میرے کریم نے مجھے بخش دیا اور اسے وہ عمل پسند آیا، وہ عمل یہ تھا کہ میرے قلم کی سیاہی پر، نوک پر جب مکھی آ کر کے بیٹھی تھی، میں قلم پکڑے رکھا تاکہ مکھی کی پیاس بجھ جائے۔ بس میرے کریم کو یہ ادا پسند آ گئی اور اللہ نے اس وجہ سے میری بخشش فرما دے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کی فکر کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، ہم خود غرض بن چکے۔ ہماری ذات دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے سیلفش بن کر ہم اپنی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر صدقہ ضروری ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں، غور سے سنیے گا۔ آج آپ کو اپنی سوچ درست کر کے جانا ہے، آج ایک سوچ لے کر جانا ہے، خود غرض نہیں بنیں گے، ہم دوسروں کا بھلا چاہنے والا بنیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ جذبہ لے کر کے یہاں سے اٹھے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ زمین کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے، زمین کی ضرورت بن جائیں گے۔ غور سے سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو، یعنی اتنا مال نہیں اس کے پاس کہ وہ صدقہ کر سکے، تو اب کیا کرے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محنت کر کے کمائے، خود پر بھی خرچ کرے اور اس میں سے صدقہ بھی کرے۔ یعنی پتہ چلا مفت خور بن کر کے مت رہنا، محنت کر کے کماؤ، خود کو بھی فائدہ پہنچاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو، یعنی اب اتنا کمزور ہو گیا کہ کمانے کی طاقت نہیں، یا اس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں، نہ اتنا کیپٹل ہے کہ کاروبار کر سکے، بڑی مشکل سے خود کا ہی گزارا نہیں ہوتا، اور اس کے لیے بھی کوئی معقول انتظام نہیں، تو کیا کرے؟ تو عرض کرنے لگے حضور اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی ضرورت مند کی مدد کر دے. اب مدد سے کیا مراد؟ آپ کا ذہن شاید اس طرف جائے گا جب اس کے پاس ہے ہی نہیں, صدقہ نہیں کر سکتا تو مدد سے مراد یہ ہے کہ کسی کا سامان اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچا دینا. کوئی سواری پر بیٹھنا چاہتا ہو تو ہاتھ پکڑ کے سواری پر بٹھا دینا. کوئی سواری پر بیٹھ رہا ہو تو اس کا سامان اس کے ہاتھ میں دے دینا. اس طرح سے مدد. تو صحابہ نے عرض کیا کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اچھی باتوں کا حکم دے کہ یہ بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے عرض کیا اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو. اب سنیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھے یہ بھی صدقہ ہے. یعنی تم اپنے آپ کو برائی سے بچا کر رکھو, برائی سے بچ کر کے رہنا یہ بھی حضور کے نزدیک صدقہ ہے. اور صدقہ ہے کیا؟ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. آج تکلیفیں پہنچانا, کین و حسد کو دل کے اندر لے کر کے گھومنا, پلاننگ کرنا, دلوں میں کھوٹ رکھنا, لوگوں کا مال لے کر کھا جانا اور اپنی زندگی کو نفع بخش بنانے کی بجائے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنا کہ دوسروں کے لیے بوجھ بن جائے, یہ آج کے معاشرے کے بہت سارے مسلمانوں کی زندگی بن چکی ہے. اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اپنی سوچ اچھی کرو, اپنی فکر اچھی کرو. اور اچھی فکر, اچھی سوچ قرآن سے تمہیں ملے گی, سیریل سے نہیں ملے گی, دوسری جگہوں سے نہیں ملے گی, سوشل میڈیا سے نہیں ملے گی. اچھی سوچ قرآن سے ملے گی, اچھی سوچ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی. بس اسی پر میں آپ کو ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, اس لیے کہ ہمیں عشاء کی نماز بھی وقت پر یہاں کے اعتبار سے ادا کرنی ہے. سرکار نے کیسا انقلاب پیدا کیا تھا, آپ ذرا سوچو, ذرا غور کرو. خدا کی قسم دنیا میں اس طریقے سے بے غرضی کی مثال کسی فالوور کی پیش نہیں کی جا سکتی جیسی مدینے کے تاجدار کے صحابہ نے پیش فرمائی ہے. آپ ذرا سوچو, ایک جنگ کے موقع پر کچھ لوگ زخموں سے چور ہو کر میدان کے اندر موجود ہیں, کئی زخمی موجود ہیں. ایک زخمی کی زبان سے نکلتا ہے اعلی آتش, پیاس, پانی. صحابی دوڑتے ہیں, پانی لے کر ان کے پاس پہنچتے ہیں. وہ زخموں سے نڈھال ہے صحابی. ان کے پاس پانی لے کر جیسے ہی پہنچے تو قریب دوسرے زخمی صحابی نے العطش پانی کو دیکھ کر کے جیسے ہی کہا, یہ زخمی صحابی کہتے میں کیسے پانی پیوں جبکہ میرا بھائی خود پیاسا ہے, پہلے اسے پانی پلاؤ. وہاں تک پہنچے تو تیسرے نے آواز لگائی العطش, تو دوسرے نے کہا اسے پہلے پانی پلاؤ, میں کیسے پانی پیوں, میرا بھائی پیاسا ہے. یہاں تک کہ 7 صحابہ کے پاس وہ پانی لے کر کے پہنچتے رہے. 7 کے 7 کی روح پرواز کر گئی اور 7 نے مرنا تو پسند کیا, اپنے بھائی کو پیاسا دیکھنا پسند نہیں کیا. ایسے عالم میں بھی انہوں نے جذبہ ایثار کا مظاہرہ کیا. آج ہماری پوزیشن کیا ہے, آج ہماری سچویشن کیا ہے, آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ خدا کے لیے اپنی سوچ بدلو, خدا کے لیے اپنی فکر بدلو. اس لیے کہ پہلے فکر ہی تباہ ہوتی ہے, قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. ہمارے زوال کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا فکری دیوالیہ پن ایسا ہو چکا ہے کہ اب ہم قرآن سے کچھ فکر لیتے ہی نہیں, حدیث سے کچھ فکر لیتے ہی نہیں. ساری فکر کو ہم اگر کہیں سے اخذ کرتے ہیں تو وہ شیطان سے, لباس شیطان سے,
जीने का अंदाज शैतान से, सब कुछ शैतान, सब कुछ गुनाह और सब कुछ आवारा लोगों से हम हासिल कर रहे हैं। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपनी फिक्र को और अच्छी सोच बनाओ, भला चाहने की सोच बनाओ, लोगों को नफा पहुंचाने की सोच बनाओ, लोगों के लिए अच्छा काम करने की सोच बनाओ, लोगों के काम आने की सोच बनाओ। और यह बात याद रखें कि जो लोगों के काम आता है उसकी हिफाजत की जाती है। यह जुमला मेरा ज़हन में रखिएगा। कभी आप सोचते होंगे मैं तो फुटपाथिया आदमी, मैं गरीब, मैं पार्टी वाला, मैं मजदूर, मैं किसी के क्या काम आऊंगा और मेरी कौन हिफाजत करेगा। तो मैं आपको बताऊं, कभी अपने आप को कमतर न समझें।